رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں ہم نے توبہ نہ کرنے کے 4 اسباب پڑھے تھے۔ تو یہ 4 اسباب یا 4 اسباب میں سے کوئی ایک اسباب اگر پایا جائے گا، طلب دنیا، نفس کی پیروی، لذت دنیا اور حرص انسان میں، تو وہ توبہ نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں یاد کرو؟ اس لیے کہ جب بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو یہ کثرت سے یاد کرنا اس کے دل کی صفائی کا ذریعہ ہوگا۔ یعنی جب وہ موت کو یاد کرے گا تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ ایک دن مجھے مر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جب میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا تو پھر میں نے جو دنیا میں کیا ہے اس کا حساب بھی مجھے دینا ہوگا۔ تو جب وہ یہ ذہن بنائے گا موت کو یاد کرنے کی وجہ سے، اس کا دل صاف ہوگا اور یہ ذہن بنے گا، تو پھر وہ انشاءاللہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا اور اللہ کے حضور توبہ کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ انسان جب اپنے رب کے حضور جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑے بڑے انعاماتوں سے نوازتا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں روایتوں میں یہ ہے، کتابوں میں، کہ یہ بہت بڑا شراب کا کاروبار کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے اور شراب کا کاروبار بھی۔ اب اتفاق ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جا رہے تھے راستے سے، تو انہیں زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تھے مسلمان، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا نام زمین پر، اسے اٹھایا اور اپنے دل سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ تیرا مقام بڑا بلند و بالا ہے، وہ جگہ جہاں پر تو پڑا تھا وہ تو میری جگہ ہے۔ دل میں ایک ملال پیدا ہوا کہ میرے رب کا نام بلند و بالا، میرا رب اس کا نام بھی بلند و بالا، اور وہ زمین پر۔ گھر آئے، اسے صاف کیا، عطر سے معطر کیا اور ایک اونچے مقام پر رکھ دیا اور کہا کہ یہ تیرا مقام ہے، اللہ کے نام کو بلندی پر ہی رکھنا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ وہ جب سوئے تو انہی کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کے خواب میں انہیں خواب آیا اور انہیں یہ حکم ہوا کہ جا کے بشر سے ہمارا سلام کرو، انہیں اللہ بشر کو سلام کرتا ہے۔ تو آپ کو پتا تھا کہ بشر تو ایک شرابی آدمی ہے، تو آپ انہیں وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی، شاید ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، 2 نفل پڑھی اور پھر سو گئے۔ پھر حکم ہوا کہ ہم نے کہا کہ بشر سے جا کر ہمارا سلام کرو، 3 مرتبہ یہ معاملہ ہو، اب آپ سمجھ گئے کہ یہ اسی بشر کے تعلق سے۔ تو آپ صبح کی نماز کے بعد بشر حافی کے گھر پہنچے۔ اب دروازہ بند تھا، آپ اندر مشغول تھے، تو باہر سے آپ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا کون ہے؟ تو آپ نے اپنے خادم کو کہا جاؤ دیکھو کون ہے دروازہ کھولا۔ خادم آیا، دروازہ کھولا تو کہا کہ بشر ہے۔ انہوں نے کہا، تو کہا کیوں، کیا کام ہے؟ تو کہا کہ میں اللہ کا سلام لایا ہوں بشر کے لیے۔ تو جب اتنا سنا آپ نے تو دوڑ کر ان کے پاس آئے، اور کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ نے تمہیں سلام کہا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اب جس سے اللہ راضی اسی کو تو سلام بھیجے گا۔ تو آپ نے پوری شراب کے مٹکے وغیرہ سب توڑ دیے اور ننگے پیر تھے، حافی کہتے ہیں عربی میں ننگے پیر والے، تو آپ ننگے پیری جنگل اور بیابان کی طرف نکل گئے کہ میں نے صرف اپنے رب کے نام کی تعظیم کی، اس کو بلند جگہ پر رکھا، تو میرا رب اتنا قریب کہ مجھے سلام بھیجتا ہے۔ نکل گئے اور پھر توبہ کی حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ، اور پھر ہمیشہ بنا چمبل کے رہنے لگے۔ اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا کیا کہ وہ جب تک زندہ رہے، 4 پائے یعنی جانور، گائے، بھینس وغیرہ جو بھی 4 پائے، وہ جس راستے سے آپ گزرتے
وہ راستے پر کبھی بھی چوپایوں نے پیشاب اور پیخانہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے وہ چار پایوں کے دلوں میں بھی حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ کی محبت ڈال دی کہ ہمارے بشر نے ایسی توبہ کی ہمارے حضور، اور اس نے ہماری محبت میں چمپل کو بھی چھوڑ دیا، اس نے اپنے پیروں میں چمپل پہننا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ چمپل کیوں نہیں پہنتے تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فرش ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے فرش پر چمپل پہن کے چلوں۔ تو یہ توبہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ ان کے زمانے میں اللہ نے انہیں بڑی بڑی کرامتوں سے نوازا، اور ان سے ایک عالم، ان کے دور میں ایک طبقہ ان سے فیضیاب ہوا، اور اللہ کریم نے آج بھی ان کا فیض جاری رکھا ہے۔ آج بھی ہم ان کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں اللہ کریم ان کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے، انہیں کرامتوں سے نوازتا ہے، ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر ان کی توبہ سچی ہو تو پھر اللہ کریم انہیں اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی توبہ کرنے والوں میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔